بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ المبحث الثانی فی علوم اسماء الروات۔ آج کی ہماری کلاس منہج النقد فی علوم الحدیث کے لیکچر نمبر 24 ہے، اور آج ہم باب ثانی کی مبحث ثانی، وہ علوم جو راویوں کے ناموں سے متعلق ہیں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو صاحب کتاب جو ہے آغاز کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَيَشْمِلُ هذا المبحث الانواع الآتیہ من علوم الحدیث۔ یہ مبحث جو ہے وہ علوم حدیث کی یہ آنے والی انواع پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی جو بحث ہوگی وہ ہے مبہمات کے بارے میں، المبہمات، مبہم راوی۔ دوسری ہے معرفت من ذکر باسماء متعددہ، وہ لوگ کہ جن کو متعدد اسماء سے ذکر کیا گیا ان کی معرفت۔ اور تیسرے نمبر پر آ رہی ہے الاسماء والکن، اسم اور کنیتیں۔ نمبر 4 پر ہے القاب، اور نمبر 5 پر ہے المنسوبون الی غیر آباء، وہ لوگ جو اپنے والد کی طرف منسوب نہیں ہیں، اپنے دادا یا کسی اور کی طرف جو ہے وہ منسوب ہے۔ اور نمبر 6 پر ہے النسب التی علی خلاف ظاہر، وہ لوگ کہ جو خلاف ظاہر نسبتوں کے ساتھ معروف ہیں۔ اور نمبر 7 پر ہے الموالی من روات العلماء، اور راویوں اور علماء میں جو موالی ہیں یعنی آزاد کردہ غلام کا ذکر۔ نمبر 8 اوطان الروات و بلدان، راویوں کے شہر اور وطن اور ان کے شہر۔ نمبر 9 پر ہے المتفق والمفترق، نمبر 11 پر ہے المختلف والمفترق، اور نمبر 12 پر ہے المتشابہ یترکب من نوعین قبلہ، یعنی یہ متفق اور مختلف والی 11ویں اور 12ویں نوع سے نمبر کرتے ہیں۔ وَسَنَتَكَلَّمُ عَنْهَا بِإِجَازٍ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، تو ہم مختصر ان میں سے ہر ایک کا ذکر ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ذکر کیا المبہمات کا، اے معرفت اسم من اغفل ذکر اسمہ فی الحدیث من الرجال والنساء، وہ شخص کہ جس کا نام حدیث میں ذکر کرنے سے غفلت کی گئی، اور وہ چاہے مردوں میں سے ہے یا عورتوں میں سے۔ بعض روایتوں میں یہ چیز آتی ہے تو بعض دیگر روایتوں کی وجہ سے اس کو پہچان دیا جاتا ہے۔ یعرف ذلک بورود مسمى فی بعض روایت، دیگر روایتوں کی وجہ سے ہم ان کو پہچانتے ہیں۔ وبتنصیص اہل السیر علی کثیر منہ وبغیر ذلک، یا پھر اہل سیر جو ہے وہ کثیر ایسے راویوں کی جو مبہم ہیں ان کی تصریح کر دیتے ہیں، اور کثیر ایسے کہ جن کے ناموں پر کوئی واقفیت نہیں پائی گئی۔ تو امام ابن صلاح نے ان کو کئی اقسام میں منقسم کیا ہے بحسب نوع الابہام، ابہام کے اعتبار سے کئی اقسام میں بیان کیا۔ تو 4 انواع یہاں پر ذکر ہے۔ پہلی وہ ہے کہ ما قیل فیہ رجل،
عن رجل او امرات فهو من ابہم، ابہم، یہ ان میں سے سب سے مبہم ہے۔ دوسرا جو اس سے کم ہے وہ ہے کہا جائے عن ابن او ابنات فلاں، ابن فلاں یا ابنات فلاں یا ابن الفلانی۔ تیسرے نمبر پر ہے عم فلاں یا عمتی ہی، یعنی فلاں کا چچا یا فلاں کی پھوپھی۔ زوج فلانا او زوجۃ فلاں، فلاں کا شوہر یا فلاں کی بیوی۔ وارا ان نقسم الابہام بحسب موضعہ علی قسمین، تو ہم یہاں پر ابہام کو دو قسموں میں منقسم کریں گے کہ اپنی جگہ کے اعتبار سے ابہام کہاں پر یا سند میں ہے یا متن میں ہے۔ تو امام ابن کثیر نے کہا کہ سب سے اہم جو ہے وہ اہم ما فیہ من رفع ابہاما فی اسناد، سند میں جو ابہام ہے اس کو ختم کیا جائے، جیسا کہ سند وارد ہوئی ہے عن فلاں من فلاں او عن ابیہ عن امہ او امہ، فورد التسمیہ ھذا المبہم من طریق اخری، تو دوسری سند سے ہم اس مبہم کے نام کو جانیں گے کہ یہ ثقہ ہے یا ضعیف ہے، یا پھر جو ہے وہ ان میں سے ہے کہ جس کے معاملے کو دیکھا جائے تو یہ فہذا انفع ما فیہ ہے، تو اس سے یہ نفع حاصل ہو۔ اور اس کے فوائد، اچھا متن میں اگر ابہام ہے تو اس کے فوائد کیا ہیں کہ ایک یہ ہے کہ کہتے ہیں تعیین و من نسبت الیہ فضیلت او ضدہ، جس مبہم کی طرف کوئی فضیلت یا غیر فضیلت چیز کوئی قباحت منسوب ہے تو اس کی تعیین ہو جاتی ہے کہ یہ اس کے لیے ہے، یا یہ کہ حدیث کا سبب ورود معلوم ہو جاتا ہے اور جب کہ وہ دوسرے حدیث کے وارث ہو، بس اس کو تاریخ کے ذریعے جانا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ ناسخ منسوخ کو بھی اس سے جانا جاتا ہے۔ اب ان کی مثالیں جو ہے وہ دیتے ہیں کہ روا ابو داؤد حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانہ عن منصور عن ربیع بن حراش عن امراتہ عن اخت لحذیفہ، کہ یہ روایت جو ہے بیان کی ہے ربیع بن حراش نے اپنی بیوی سے، اور وہ حضرت حذیفہ کی بہن سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے فرمایا یا معاشر النساء اما لکن فی الفضہ ما تحلین بہ اما انہ لیس منکن امرأۃ تحلی ذہبا ظہرہ الا عذبت، یہ حدیث۔ اور اخت حذیفہ جو ہے ان کا نام فاطمہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ خولہ ہیں، لیکن ربیع بن حراش کی جو بیوی ہیں لم تعلم، وہ نہیں جانی گی، لہذا مما یضعف الحدیث، تو حدیث جو ہے ان کے اعتبار سے اس کو ضعیف مانا جائے گا۔ اسی طرح خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الرحلہ میں اپنی سند سے روایت کی عن بن عیسیٰ حدثنا معاویہ بن صالح عن ربیعہ بن یزید قال ابن الدیلمی یقول بلغنی حدیث عن عبداللہ بن عمرو بن العاص فرکبت الیہ للطائف اسألہ، تو ابن دیلمی کون ہے؟ حاذا ہوا عبداللہ بن فیروز وہو ثقہ، تو یہ دیلمی جو ہیں ربیع بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے ابن دیلمی سے سنا تھی، یہ عبداللہ بن فیروز ہیں اور یہ ثقہ ہے۔ تو ہم نے آپ کے لیے اس طرح کی مثالیں جو اس فن میں خاص طور پر بیان کی، وہ ہے حدیث عبداللہ بن عباس کے ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کہا ان اختی، یعنی متن والی حدیث، حلفت ان تمشی علی البیت، میرے بہن نے یہ حلف اٹھایا کہ وہ بیت اللہ شریف کی طرف جو ہے وہ پیدل سفر کرے گی، یعنی منت مانی ہے۔ اب وہ شخص جو آیا جا رجل، یہ مبہم ہے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ عقبہ بن عامر الجہنی ہے،
اخرج شیخان عن عقبہ قال نظرت اختی ان تمشی الی بیت اللہ حافیا، میری بہن نے نظر مانی کہ وہ ننگے پاؤں کعبہ شریف کی طرف سفر کرے گی. تو فامرتنی ان استفتی لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے مجھے حکم دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھوں. تو آپ نے فرمایا لتمشی ولترکب، تو اسے چاہیے کہ وہ پیدل بھی چلے اور سوار بھی ہو جائے، یعنی دونوں کام کر سکتے. اب اخت عقبہ جو ہے نا یہ مبہمات میں سے ہے، مبہم راوی. امام عراقی نے اور قطب الدین قسطلانی نے فرمایا یا ام حبان بن عامر، جبکہ یہ وہم ہے. حافظ ابو ذر حلبی نے ان کا تعقب کیا اور پھر فرمایا کہ انما ہی ام حبال، کہ یہ جو خاتون تھی یہ ام حبال تھی. تو علماء نے اس بارے میں مبہمات میں کثیر تصانیف لکھی ہیں، جیسے حافظ عبدالغنی بن سعید مصری کی ہے، خطیب بغدادی نے، اور سب سے جو احسن ہے وہ کتاب ہے المستفاد من مبہمات المتن والاسناد، یہ حافظ ولی الدین احمد العراقی کی ہے. اس کے بعد دوسری قسم ہے من ذکر باسماء مختلفہ او نعوت متعددہ، وہ لوگ کہ جن کے مختلف نام ذکر کیے گئے، یا وہ لوگ جن کی متعدد صفات جو ہے وہ بیان کی گئی. تو ایسے لوگوں کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر کیا جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک فن بڑا جو ہے وہ اہم ہے اور اس کی طرف بہت ضرورت ہے، یعنی ایک مشکل فن ہے، اس طرف حاجت ہے. اور اس کے فوائد یہ ہیں کہ الامن من جعل الواحد اثنین، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو دو آدمی سمجھنے سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی آدمی ایک ہی ہوتا ہے اس کے نام مختلف ذکر ہوتے ہیں، تو یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ یہ دو آدمی ہیں. اور توثیق اور ضعف میں، یعنی ثقہ کو ضعیف کہنے میں اور ضعیف کو ثقہ کہنے میں بچنا. اور اس میں مدلسین کے تدلیس کو بھی ظاہر کرنا ہے کہ آیا مدلسین نام چینج کر کے تو نہیں ذکر کر رہے، کیونکہ تدلیس بھی اکثر ایسے ہی کرتی ہے اور وہ لوگوں کو میں انوکھے ناموں سے ذکر کرتے ہیں. بس وہ تدلیس والے جو ہے راوی کا ایسا نام ذکر کرتے ہیں جو مشہور نہیں ہوتا، یا ایسی کنیت ذکر کرتے ہیں جو مبہم ہوتی ہے جس سے راوی پہچانا. اس کی مثال ہے جی محمد بن صائب الکلبی، صاحب تفسیر تنویر المقباس، تو اس کی کنیت ہے ابو النضر. ابو النضر معروف نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کو روایت کیا ابن اسحاق نے، محمد ابن اسحاق بن یسار نے، حدیث تمیم الداری اور عدی بن بدہ نے فی قصتہما التی نازل فیہا قول تعالی یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، یا ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ جب تم میں سے کسی کو موت آئے. تو یہ سفر میں وصیت والی جو واقعہ ہے. وہوا حماد بن صائب الذی روى عنہ ابو اسامہ حدیث زکات کل مسکن دباغ. یہ جو روایت ہے اسے حماد بن صائب نے روایت کیا ابو اسامہ سے، یعنی زکات کل مسک، مسک کہتے ہیں کھال کو، کہ ہر کھال کی پاکیزگی زکات اس کی طباغت ہے. اس میں حمزہ بن وہم ہوا، حمزہ بن محمد کو اور انہیں ثقہ قرار دیا. حیث لم یعرف
انہو کلبی، نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ کلبی ہے. وہو ابو سعید الذی یروی عنہ عطیہ لوفی التفسیر یدلس. تو عطیہ لوفی جو ہے تدلیس کرتا ہے، اس نے کلبی کو ابو سعید کے بنا کر ذکر کیا، یہ وہم دلانے کے لیے کہ ابو سعید سے مراد ابو سعید خدری ہے. ابو حشام الذی روى عنہ قاسم بن ولید الحمدانی، اور ابو حشام اس نے اس کو قاسم بن ولید حمدانی سے روایت. اس نو میں حافظ عبد الغنی بن سعید الازدی نے ایک نافع کتاب لکھی ہے جس کا نام رکھا ہے ایذاء الاشکال، اور خطیب بغدادی نے بھی ایک بڑی کتاب لکھی ہے، بڑی قیمتی ہے، موضح اوہام الجمع والتفریق، اور اس میں ہر راوی کے مطابق اس طرح کی تمام تفصیل جو ہے وہ جو اوہام اس بارے میں ذکر ہوئے ان کو بھی شامل کر دیا. پھر ہے جی تیسری قسم الاسماء والکنیہ، ناموں اور کنیتوں کے بارے میں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ المراد بہذا بیان اسماء ذوی الکنا وکن المعروف اسماء، وہ لوگ جو کنیت سے معروف ہیں ان کے ناموں کو بیان کرنا، اور وہ جو کنیت سے معروف ہیں انہیں، یعنی جو کنیت سے معروف ہیں ان کے نام ذکر کرنا، اور جو ناموں سے معروف ہیں انہیں ان کی کنیت کو ذکر کرنا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ راوی کی جو معرفت ہے وہ آسان ہو جائے گی، مشہور راوی جو ہوتا ہے اس کی، تاکہ اس کے حال کو پہچانا جائے، اور دوسری مرتبہ جب یہ رائے کنیت وغیرہ کے ساتھ اس کو جان لیا جائے اور اس کو دو راوی نہ سمجھ لیا جائے. اس کی مثال ہے ما روا موسیٰ بن ابی عائشہ عن عبداللہ بن شداد عن ابو ولید عن جابر مرفوعا صلی خلف الامام فإن قراءته له قراءت، جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قراءت اس کی قراءت جابر سے مرفوع ہے. اب یہاں پر وہم ہوا اس بات کا کہ عبداللہ بن شداد جو ہے وہی ابو عبداللہ ہے، ابو ولید ہے. تو یہاں راوی کو یہ عن کا وہم ہوا، یعنی ہونا یہاں واو چاہیے تھا، عن ابی عبداللہ بن شداد وہوا یا ہوا ابو الولید، لیکن جو ہے وہ راوی کو شک ہوا، یعنی وہم ہوا، اور انہوں نے عن ابی ولید کہہ دیا. اور اس کا عکس نسائی میں ہے، حیث قال عن ابی اسامہ حماد بن صاحب ابو اسامہ. تو درست یہ ہے عن ابی اسامہ عن حماد، یعنی ابو اسامہ اور ہے اور حماد بن صاحب اور ہے. یہ فن جو ہے وہ ہمیشہ سے اہل علم کا مطلوب رہا ہے، اور اس کے ذریعے وہ حدیث کی حفاظت کرتے رہے ہیں، اور جہاد کو وہ جانتے ہیں. اور اس بارے میں حافظ ابن صلاح نے جو ہے وہ ایک خوبصورت تقسیم کی اور 10 تک پہنچا دی. ہم ان میں سے 5 کو ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں ایک وہ قسم ہے کہ جو لیس لہ اسم سوى الکن، ایک وہ ہے جن کا نام ہے ہی نہیں سوائے کنیت کے، جیسے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام المخزومی. تو ان کو بعض نے فقہائے مدینہ میں شمار کیا، اور ابو بلال الاشری الراوی عن شریک وغیرہ روی عنہ انہ قال لیس لی اسمی و کنیتی واحد. تو ان سے روایت کیا گیا کہ انہوں نے فرمایا میرے لیے کوئی نام نہیں ہے، میرا نام اور کنیت ایک ہی ہے، یعنی ابو بلال ہی نام بھی ہے اور کنیت بھی ہے. اب ہم صلہ دیکھیں، ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم انصاری یقالو، کہا گیا ہے کہ ان کا نام ابو بکر ہے اور کنیت ابو محمد ہے. فکان کنیت کنیت وہذا قریب، کہ نام ابو بکر ہے اور کنیت ابو محمد ہے. یہ ایک عجیب جو ہے وہ کنیت ہے کہ نام بھی کنیت جیسا اور کنیت بھی الگ سے. تو اسی وہ قسم ہے کہ جو کنیت کے بغیر معروف نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ان کا نام جانتا ہے. جیسا کہ صحابہ کرام میں اس کی مثال ہے ابو اناس اور ابو ویحبہ، اور غیر صحابہ میں ابو الابید الرابی عن انس بن مالک، اور ابو حرب بن ابو الاسود الدؤلی، اور ابو
حریز الموقفی روا عنہ ابن وہب. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ کنیت کے بغیر معروف نہیں ہے اور ان کا نام کوئی نہیں جانتا. تیسری وہ ہے کہ جن کی دو کنیتیں یا دو سے بھی زیادہ ہیں، جیسے ابن جریج، انہیں ابو خالد بھی کہتے ہیں اور ابو ولید بھی کہتے ہیں. اور پھر عبداللہ بن عمری، ان کی کنیت ابو القاسم ہے، پھر انہوں نے ترک کیا اور پھر انہوں نے کنیت بنا دی ابو عبد الرحمن. چوتھی قسم وہ ہے کہ جو معروف اپنی کنیت سے ہیں اور ان نام میں اختلاف ہے. تو صحابہ میں اس کی مثال حضرت ابو ہریرہ ہے کہ ان کے نام میں اور ولدیت میں اختلاف ہے بہت زیادہ. ابن عبد البر نے اس بارے میں 20 قول ذکر کیے ہیں ان کے نام اور ولدیت میں، اور ابن اسحاق سیرت نگار نے جو اختیار کیا ہے ان کا نام وہ ہے عبد الرحمن بن صخر، اور صح ذلک ابو احمد الحاکم و جزم به ذہبی فی المقتنع. تو امام ذہبی نے بھی اور امام حاکم نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے. اور غیر صحابہ میں ابو بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری ہے. اکثر جو ہے کہتے ہیں کہ ان کا نام عامر ہے، اور ابن معین سے مروی ہے کہ ان کا نام حارث ہے ابو بردہ. پانچویں قسم وہ ہے کہ جو نام سے مشہور ہیں کنیت سے نہیں. فممن یکنہ بابی محمد من ھذا القسم من الصحابہ. اب وہ جو جن کی کنیت ابو محمد ہے تو صحابہ کرام میں وہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں، ٹھیک ہے، جو اشرف میں سے، اور عبد الرحمن بن عوف الزہری ہیں، اور حسن بن علی یعنی امام حسن مجتبی. ان تین کی کنیت، بلکہ چار، ثابت بن قیس بن شماس جو اونچا سنتے تھے، جن کے بارے میں یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم کی آیت آئی. عبداللہ بن زید یہ صاحب اذان جنہوں نے اذان کو خواب میں دیکھا تھا، اور کعب بن اجرت، اور عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب یعنی حضرت سیدہ زینب کے جو شوہر تھے عبداللہ بن جعفر، اور عبداللہ بن عمر بن عاص. یہ سب وہ ہیں جن کی کنیت ابو محمد ہے. تو اس نو کو ابن صلاح نے الگ ذکر کیا، لیکن ہم نے اسی نو میں اس کو ذکر کر دیا، اس لیے کہ ابن صلاح نے جو ہے وہ اس کو کہا کہ یہ ان اقسام میں سے یہ الگ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور اس بارے میں جو کتاب ہے وہ الکنا والاسماء ہے، ٹھیک ہے. اور پھر حفاظ نے اس بارے میں کئی کتابیں لکھی ہیں، اور ان میں جو طویل ہے وہ کتاب نسائی ہے. پھر اس کے بعد امام ابو احمد حاکم آئے، محمد بن محمد، انہوں نے بھی اس بارے میں لکھا فزادہ وفادہ. پھر ذہبی آئے اور انہوں نے بھی اس کی تصحیح وغیرہ کی. اور اہم کتاب جو ہے الکنا والاسماء یہ ابو بشر الدولابی کی ہے، محمد بن احمد ان کا نام ہے، اور یہ بڑی جلد میں کتاب موجود ہے، بڑی نفیس کتاب. اس کے بعد چوتھی قسم ہے القاب المحدثی. لقب وہ چیز ہے کہ جو انسان کی اچھائی یا برائی پر دلالت کرے، بولا جائے انسان اس کے ذریعے انسان کی اچھائی یا برائی. تو یہاں ایک خاص نوع مراد ہے کہ محدثین کی وہ جماعت جو صرف القاب سے معروف ہیں، اور یہ القاب جو ہے نا نے کے نام کی جگہ پر جو ہے وہ رکھے گئے ہیں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لقب دوسری جگہ پر دو اشخاص کے بھی لقب ہو سکتا ہے. تو اس پر بھی کثیر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ان میں ادیب مدینی ہیں، اور فرق بین عبداللہ بن ابی صالح و عباد بن ابی صالح، ان میں فرق کیا. عباد جو ہے لقب ہے عبداللہ کا، نہ کہ ان کا بھائی. یعنی عبداللہ بن ابی صالح اور عباد بن ابی صالح یہ دونوں ایک ہی ہیں. تو عباد جو ہے عبداللہ کا لقب ہے، بھائی نہیں ہے، بھائی اتفاق کو. صحابہ کرام میں امام حاکم فرماتے ہیں کہ ایک پوری جماعت ہے جو القاب کے ساتھ معروف ہیں. ایک طویل ذکر ہے، ان میں سے ایک ہے حضرت ذوالیدین، پھر ہیں جی ذو شمالین، پھر ہے جی ذو غرہ، پھر ہے ذو اصابع وغیرہ. تو یہ صحابہ کرام میں معروف ہے. بہذہ کل القاب، یہ سارے کے سارے القاب ہیں. پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد تابعین، پھر اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین میں بھی کئی لوگ صرف لقب سے معروف.
اب محدثین کا القاب یہاں ہم ذکر کرتے ہیں، تو حافظ عبدالغنی بن سعید مصری نے فرمایا کہ دو عظیم افراد ہیں جن کے لقب جو ہے وہ بڑے کبھی ہیں۔ ایک ہے جی معاویہ بن عبد الکریم، ان کا لقب دال ہے، یہ نہیں کہ گمراہ تھے بلکہ وہ طریق مکہ میں گم ہو گئے تھے۔ اور دوسرے ہیں عبداللہ بن محمد الضعیف، یہ ضعیف جسم کے اعتبار سے حدیث میں ضعیف نہیں تھے۔ پھر ہے غندر، تو یہ محمد بن جعفر بصری کا لقب ہے، ابو بکر بنیاد ہے۔ سبب یہ ہے کہ یہ اکثر ابن جرید سے بحث کرتے اور مباحثہ کرتے، تو ایک مرتبہ فرمایا اسکت یا غندر، غندر کا مطلب ہے حجاز کی زبان میں شور کرنے والا۔ تو اس کے بعد یہ ثم کان بعد جماعت لقب بذلک، پھر اس کے بعد ہے بندار، یہ لقب ہے محمد بن بشار بصری کا جو شیخ بخاری مسلم ہے، اور ان سے لوگوں نے روایت کیا۔ تو یہ اس لیے کیا کہ ان کے پاس حدیث کثرت کے ساتھ، یعنی بندار الحدیث تھے، کثرت سے ان کے پاس حدیث کے بنڈل کو یا پائے جاتے تھے۔ پھر ہے متین، یہ ابو جعفر حضمی کا لقب ہے، کہتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ مٹی میں کھیل رہا تھا کہ مجھ سے گزرے ابو نعیم فضل بن دکین، جو بخاری کے استاد ہیں، بلکہ بخاری کے نہیں، امام احمد بن حنبل کے اور امام اعظم کے شاگردوں میں سے، صاحبین کے شاگردوں میں سے امام ظفر کے یہ شاگرد ہیں۔ انہوں نے فرمایا یا متین قادان ان تحضر مجلس سماع الحدیث، کیا متین اب آؤ مجلس حدیث کی طرف۔ تو کہہ رہے ہیں بس جب کچھ دنوں بعد جب میں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ فضل بن دکین کا بشار ہو چکا۔ تو یوں یہ القاب جو ہے وہ منقسم ہوئے، وہو ما لا یکرہ الملقب وإلی ما لا یجوز وما یکرہ الملقب۔ اور پھر کچھ ایسے لقب ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہیں لیکن علی سبیل تعریف بولے جاتے ہیں، یا دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے، نہ کہ مذمت کے لیے یا مذاق کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے عامش اور عارج۔ تو قد صنف فی الالقاب غیر واحد، تو القاب میں کئی لوگوں نے تصنیف کیا، جس میں ابو فضل بن فلکی الحافظ ہیں، وافضل تعلیف شیخ الاسلام ابو الفضل ابن حجر اسقلانی کی ہے۔ اس کے بعد ہے المنسوبون الی غیر آباء، وہ لوگ جو اپنے والد کے علاوہ دوسروں کی طرف منسوب ہیں۔ تو والد کی معرفت جس کی طرف منسوب ہے راوی، یہ ضروری ہے تاکہ دوسرے کے ساتھ دوسرے راوی سے پہچانا جائے، مگر بعض راوی ایسے ہیں جو اپنے والد کی طرف منسوب نہیں ہیں، کسی دوسرے کی طرف نہیں، دادا وغیرہ کی طرف، ابا کی طرف منسوب ہے۔ اس کی بھی کئی اقسام ہیں، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ جو اپنی ماں کی طرف منسوب ہے، جیسے معاذ اور معوذ ابن عفرا، تو عفرا ان کی والدہ ہے، تو ان دونوں نے یوم بدر کو ابو جہل کو مارا تھا، اور ان کے والد کا نام حارث بن رفاع انصاری ہے، تو عفرا ان کی والدہ۔ پھر ہے ابن ام مکتوم الاعمى المؤذن، یہ جو ام مکتوم نابینا صحابی تھے، یہ بھی اپنے والدہ کی طرف۔ اس کے بعد ہے جی یہ کبھی کبھار حضور کی عدم موجودگی میں لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ نام ان کا ہے، کہا گیا ہے کہ عبداللہ بن زائدہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ عمر بن قیس ہے۔ تو والد یا ان کے زائدہ ہے یا قیس ہے۔ تابعین اور ان کے بعد جو تبع تابعین ہیں، ان میں محمد بن حنفیہ ہیں، تو ان کی والدہ کا نام خولہ ہے، اور والد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم ہیں۔ اور اسی طرح اسماعیل ابن علیہ الحافظ یا امہ، تو علیہ ان کی والدہ ہے اور والد ان کے ابراہیم، تو یہ والدہ کی طرف نسبت کو ناپسند کرتے تھے۔ دوسرے ہیں جی جو دادا کی طرف منسوب ہیں، وہ ہے بشر بن ابن خصاصیہ ابو معبد، ان کی والدہ ابو معبد تھے، اور خصاصیہ ان کی والدہ تھی۔ ام جد الثالث، یعنی تیسری پشت میں ان کی دادی تھی۔ اور ابن تیمیہ یا ام احد اجدادہ الابعدین، اسی طرح ابن تیمیہ کی دور کے جو اجداد تھے دادیوں، ان میں سے ایک تھے تیمیہ، تو ان کی طرف یہ منسوب۔ پھر اس کے بعد ہے جو صرف دادا کی طرف منسوب ہیں، جیسے ابو عبیدہ بن جراح
یہ اشرا مبشرہ میں سے ہیں، صحابہ کرام میں سے۔ ان کا نام ہے عامر بن عبداللہ بن جرہ، تو جرہ ان کے دادا ہیں، تو یہ دادا کی طرف منسوب ہے۔ اور غیر صحابہ میں ابن جریج حافظ اور امام اور محدث ہیں، ان کا نام عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج ہے، تو یہ بھی دادا کی طرف منسوب ہے۔ اور احمد بن حنبل امام مبجل، اور ان کا نام ہے احمد بن محمد بن حنبل، تو یہ بھی اپنے دادا کی طرف منسوب ہے۔ چوتھی وہ ہیں جو اپنے والد کی طرف منسوب نہیں ہیں بلکہ کسی اور طرف منسوب ہیں، جیسے مقداد میں کسی سبب سے، مقداد بن اسود یہ صحابی حضرت مقداد، اور مقداد بن عمر الکندی، تو کان فی حجر الاسود بن عبد یعوس الزہری زوج امی فتبناہ ونسب الیہ، تو یہ مقداد جو تھے ان کے والد عمر کندی تھے، لیکن اسود جو تھے یہ ان کے سوتیلے والد تھے، انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، تو یہ ان کی طرف منسوب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب جی چھٹی قسم النسب التی علی خلاف ظاہریہ، وہ نسبتیں جو اپنے ظاہر کے خلاف پر ہیں، تو ان کو بھی پہچاننا ضروری ہے تاکہ غلطی میں واقع نہ ہو۔ مثل ما واقع ابن حزم حدیث حیث ضعف حدیث، جیسے ابن حزم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر طاہر۔ اس نے کہا کہ سند میں سلیمان بن داؤد ہے اور وہ ان کے ترک پر اتفاق کیا گیا ہے، جبکہ یہ وہم ہے۔ فإن المتفق علی ترک حدیث سلیمان بن داؤد الیمانی، سلیمان بن داؤد یمانی کی ترک پر اتفاق ہے، اور یہ جو حدیث ہے سلیمان بن داؤد خولانی سے ہے، یہ سکھائیں، لیکن راوی جو ہے وہ اپنے قبیلے کی طرف غیر قبیلہ کی طرف منسوب ہوتا ہے، یا غیر شہر کی طرف، یا کسی اور پیشے کی طرف، یہ کسی عارضے کی وجہ سے، جیسے وہ کسی جگہ پر کچھ عرصہ رہے یا کسی قبیلے میں رہے تو، یا کسی پیشے کے ساتھ ان کا کچھ تعلق رہا تو وہ اس سے منسوب ہو گیا۔ جیسے سلیمان بن ترخان التیمی، یہ تمیم سے نہیں تھے، بنو تیم سے، بلکہ یہ ان کے ہاں اترے، یعنی وہاں کچھ عرصہ رہے تو یہ منسوب ہو گئے تیم کے ساتھ، یہ بنی مرہ کے موالی تھے۔ اور ابو خالد دالانی، یہ دالان وطن ہے، ہمدان سے ہے، تو یہ بھی وہاں ہمدان گئے اور ہمدان کے اس قبیلے دالان میں رہے، جبکہ یہ موالی ہیں بنی اسد کے۔ اور مقسم مولا ابن عباس، تو یہ مولا عبداللہ بن حارث ہے، لیکن یہ عبداللہ ابن عباس کے ساتھ رہے تو اس لیے انہیں کہا گیا مولا ابن عباس۔ اور خالد الحذا، تو یہ حذا یعنی جوتیوں کا کام نہیں کرتے تھے، لیکن یہ حذائین کے پاس یعنی جوتیوں والے یعنی موچیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو یہ خالد الحذا ہو گئے۔ تو علماء نے بھی اس بارے میں بھی کتابیں لکھی ہیں انصاب کے بارے میں، اور ایک کتاب ہے الانصاب للسمعانی، اور اس کا خلاصہ ابن اسیر نے کتاب تیار کیا اللباب فی الانصاب۔ تو آج کی گفتگو ہماری یہاں تک ہے، 6 قسمیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ 7ویں قسم جو ہے وہ ہوگی موالی جو راویان حدیث میں سے۔